شوق ناز 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے بچوں ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے پروگرام شوق نعت کا آغاز کیا ہے اللہ پاک کی حمد و صلات سے، اللہ پاک کی حمد و ثنا سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر۔ اس کی ایک وجہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی پروگرامز کا آغاز ہوتا ہے، اس کی شروعات ہوتی ہے تو وہ کچھ اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ آئیے اس حوالے سے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر وہ بات جو اللہ پاک کے ذکر اور مجھ پر درود پڑھے بغیر شروع کی گئی ہو وہ برکت سے خالی اور محروم ہے۔ تو اگر ہم درود پاک پڑھ دیں گے، اللہ پاک کا ذکر کر لیں گے، اللہ پاک کا ذکر کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ پاک کا ذکر ہو گیا۔ والصلاة والسلام علی سید المرسلین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی ہو گیا، اور پھر ہم نے مل کر بھی درود پڑھا، تو اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ عز و جل ہمارے اس پروگرام میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ تو پیارے بچوں جب بھی کوئی کام شروع کریں، جیسے اسکول کے اندر جاتے ہیں، اب اسکول کی پڑھائی شروع کرنی ہوتی ہے، ایک بار اللہ پاک کا ذکر کر لیا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیا کریں۔ ہوم ورک کرنے کے لیے بیٹھیں تو اس طرح کر لیا کریں، اور جب آپ دعا مانگنا شروع کریں تب بھی ایسا کر لیا کریں، انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ ایک کام کرتے ہیں، ابھی ہم سب مل کر طرز میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا پڑھتے گے کر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے گر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ ہے شوق نعت اور سیزن 5، اور سیزن 5 کا آج ہے فائنل۔ آپ نے ایک ربیع الاول سے پروگرام ہمارا دیکھا، ہم نے آپ کو کمپٹیشن کی صورت میں نعتیں سنائیں، بچوں نے الفاظ کے ذریعے سے نعتیں پڑھنا شروع کی، تصویر سے پہچان کر نعتیں پڑھی، یعنی کلام سنائے آپ کو، اور ہم نے حرف سے شعر تک،
لفظ سے شعر تک، اور بہت سارے آپ کے سامنے راؤنڈز لے کر آئے تاکہ آپ نعتیں بھی سیکھیں، نعتیں بھی گنگنائیں اور اپنے اندر نعت کا شوق بھی پیدا کریں۔ ہمارا سیمی فائنل، کوارٹر فائنل، یہ سب دیکھتے ہوئے آج ہم فائنل میں پہنچ گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج فائنل میں کون ونر ہونے والا ہے۔ ہمارے ساتھ حسنین احمد موجود ہیں، محمد روحان موجود ہیں، عبدالسبحان موجود ہیں، محمد مزمل موجود ہیں۔ یہ آپ کو فائنل میں نظر آ رہے ہیں، یہ فائنل میں اس لیے نظر آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے باقی پچھلے مقابلے بہت اچھے کیے تھے، لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ آج کا مقابلہ بھی یہ کیسا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آج کا یہ مقابلہ یہ کیسا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ سب کی تیاری کیسی ہے؟ بہت اچھی بہت اچھی۔ جی آج کوئی بھی باہر نہیں جائے گا، ایسا تو ہے نا؟ آج کیا ہوگا؟ 1 2 3 اور 4۔ ٹاپ پر کون رہتا ہے، سیکنڈ کون آتا ہے، تھرڈ کون ہوتا ہے اور پھر فورتھ کون رہتا ہے۔ لیکن زبردست کوشش کرنی ہے آپ نے، اچھے سے اچھے انداز سے آپ نے کلام بھی سنانے ہیں، شعر بھی پڑھنے ہیں، اور جو بھی راؤنڈ ہوگا امید ہے آپ کی اچھی تیاری ہوگی۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی جوش کے ساتھ تیار ہو جائیے اور اپنے ذہن میں ابھی سے کسی ایک کو ٹارگٹ کر لیجئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مزمل جیتیں گے۔ آپ مزمل کے ساتھ ہو جائیں، کوئی عبدالسبحان کے ساتھ ہو جائے، اور کوئی روحان کے ساتھ ہو جائے، کوئی حسنین کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ آج فائنل راؤنڈ ہے۔ ربیع الاول اسپیشل سیزن، یعنی ربیع الاول میں شوق نعت کا جو اسپیشل پروگرام ہوتا ہے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ اب یہی شوق نعت اللہ نے چاہا اگلے سال آپ کے سامنے آئے گا، لہذا ابھی جو ربیع الاول کا فائنل راؤنڈ ہے اس کو آپ نے اچھے انداز سے انجوائے بھی کرنا ہے، سیکھنا بھی ہے۔ اب جب سیکھنے کی بات ہوئی ہے پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ربیع الاول سے اب تک ہر پروگرام کے سٹارٹ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سنتے ہیں، ہے نا؟ ڈفرینٹ پہلوز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے، آپ کا جو لائف سٹائل ہے، اس کی ڈفرینٹ ڈائمنشنز کیا کیا ہیں، ان پر ہم نے بات کی، ان کو سمجھا، اور ہم نے یہ بھی نہیں عہد کی تھی کہ ہم ان پر عمل بھی کریں گے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تو بہت اسپیشل ہے، بہت خاص ہے، بہت خوبصورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جتنی زیادہ بچوں بیان کی جائے، جتنی زیادہ سمجھی جائے، جتنی زیادہ پڑھی جائے، وہ سب کچھ کم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو اتنی زیادہ پیاری اور خوبصورت ہے۔ سچا عاشق رسول پتہ ہے کون ہوتا ہے بچوں؟ سچا عاشق رسول وہ ہے جو دل سے، جی ہاں دل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھتا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نعرے بھی لگاتے ہیں، سرکار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا میٹھے کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا آقا عطار کی آمد۔ مرحبا۔ ہم نے نعرے بھی لگائے اور ابھی بھی نعرے لگا رہے ہیں، انشاءاللہ نعرے لگاتے جائیں گے۔ تو جس جذبے کے ساتھ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا جشن ولادت منایا، اسی جذبے کے ساتھ ہم نے یہ بھی نیت کرنی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت پر عمل بھی کریں گے۔ اور کتنی اچھی بات ہو بچوں، کتنی ہی اچھی بات ہو کہ آپ روزانہ 15 منٹس یا پھر 30 منٹس، آدھا گھنٹہ آپ خاص کر لیں، بالکل اسپیسیفک ایک ٹائم پیریڈ جو ہے نا، وہ ایک ڈیوریشن بنا لیں کہ 15 منٹس یا 30 منٹس میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھنا ہے یا پھر سننا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں درس شروع کر دیں، اردو تو پڑھنا آتی ہے نا بچوں ہمیں، اور امیر اہل سنت مکتبۃ المدینہ کی طرف سے، امیر اہل سنت کی طرف سے یہ جو ہمیں کتابیں ملتی ہیں نا، ان میں تو بہت ساری جگہ زبر زیر پیش بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی اردو ٹھیک نہیں ہوتی، وہ مکتبۃ المدینہ کی کتابیں پڑھے۔ مکتبۃ المدینہ جن کتابوں کو پبلش کرتا ہے نا، ان کتابوں کی بات کر رہا ہوں، ان کو پڑھے گا نا، اس کی اردو بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور جس کی اردو ویک ہے، یعنی زیادہ اچھا پڑھنا نہیں آتا، وہ یہ والی کتابیں پڑھے گا تو اس کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، آسان لگیں گی، کیونکہ زبر زیر پیش بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں اور آگے میننگز بھی لکھے ہوتے ہیں۔ تو کتنی اچھی بات ہو کہ آپ درس دینا شروع کر دیں۔ درس دینے سے کیا ہوگا؟ اللہ پاک کی رحمتیں تو نازل ہوں گی، برکتیں تو ہمیں ملیں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا درس سنیں گے، ہمارے نبی بھی ہم سے خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جب سیرت کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے اور پھر اس پر عمل بھی کریں گے، تو پھر ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ ہمارے لیے کون ہے؟ رول ماڈل۔ ہاں، آپ کی زندگی ایک آئیڈیل زندگی ہے، جو اس کو اپنا لیتا ہے نا، وہ دنیا میں بہت ترقی کرتا ہے۔ اور دنیا میں تو ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا،
ہم نے تو آخرت میں بھی آخرت میں بھی جواب دینا ہے، اور آخرت میں ایک ہے جنت اور ایک ہے جہنم۔ جو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا ہوگا، اللہ پاک خوش ہو کے اس کو کامیاب فرمائے گا، اور جو کامیاب ہوگا تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر۔ ہم سب نے کہاں جانا ہے؟ جنت میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہنا ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ۔ آج ہمارا آخری اسپیشل شوق نعت، ربیع الاول کا جو اسپیشل سیزن تھا، کون سا والا؟ شوق نعت کا سیزن 5، وہ ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن سیرت کی باتیں ختم نہیں ہوگی، سیرت کے بارے میں سیکھنا ختم نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے اور سیرت کی باتوں پر عمل کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت نصیب فرمائے۔ اچھا، 2 کتابوں کے نام بھی بتا دیتا ہوں۔ ایک کتاب کا نام ہے سیرت مصطفیٰ۔ بچوں کیا نام بتایا؟ سیرت مصطفیٰ۔ مشکل نام تو نہیں ہے، بہت آسان کتاب ہے، سیرت مصطفیٰ۔ جب میں اتنا سا تھا نا، چھوٹا سا ان کے جتنا، میں نے جب یہ کتاب پڑھی تھی تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کتنی آسان کتاب ہوگی، سیرت مصطفیٰ۔ اور ایک اور کتاب کا نام بتاتا ہوں، اس کا نام ہے آخری نبی کی پیاری سیرت۔ آخری نبی کی پیاری سیرت۔ ہاں، یہ ایوارڈ یافتہ کتاب ہے، یعنی اس کتاب کے بارے میں کہا گیا ہے یہ بہت زبردست اور بہت اچھے انداز سے لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ دونوں کتابیں ہیں بچوں، آپ کو نام بھی یاد ہو گیا ہوگا، آپ نے پرچیز کر لینی ہے۔ اگر پرچیز نہیں کر سکتے، اپنے لیپ ٹاپ پر، اینڈرائڈ پر، آئی فون پر، جہاں پر بھی چاہیں www.dawatislami.net پر جائیے اور وہاں سے فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، جلدی جلدی ہم نے بڑھنا ہے کمپٹیشن کی طرف۔ تو ہمارے مقابلے کا پہلا راؤنڈ، جس کا نام ہے شعر سنائیے۔ شوق نعت، شوق نعت۔ جی ہاں بچوں، آپ کو پتا ہے کہ شعر سنائیے میں کیا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایک پورا کلام موجود ہوتا ہے اور میں نے اس کا پہلا شعر پڑھنا ہوتا ہے، اور پھر سیکوینس سے حسنین نے، پھر روحان نے، پھر عبدالسبحان نے، اور پھر مزمل نے ترتیب سے ایک ایک شعر پڑھنا ہوگا۔ شعر درست پڑھ دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس مل جائیں گے، ادروائز پوائنٹس نہیں ملیں گے۔ اور یاد رکھیں گے فائنل ہے، یہ کوئی کوارٹر فائنل بھی نہیں ہے، یہ سیمی فائنل بھی نہیں، یہاں پہ کوئی چانس نہیں ہوگا۔ زبر زیر پیش ٹھیک پڑھنا ہے، ورنہ آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کلام کا پہلا شعر، دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کیسا پڑھتے ہیں۔ 1500ویں ہے آئی عید میلاد النبی، 1500ویں ہے آئی عید میلاد النبی، جھومو سب اسلامی بھائی عید میلاد النبی۔ رب کی رحمت لے کے آئی عید میلاد النبی، خوب خوشیاں ساتھ لائی عید میلاد النبی۔ آپ نے سنتے رہنا ہے اور سبحان اللہ کہتے رہنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ روحان۔ نور کی شمع ہے روشن، نور کی چادر تنی، روشنی ہر سمت چھائی عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ چھٹ گئے ظلمت کے بادل، چار سو ہے روشنی، نور کی خیرات لائی عید میلاد النبی۔ گل مہک اٹھے چلی بادیں بہاری واہ واہ، گل مہک اٹھے چلی بادیں بہاری واہ واہ، ہر کلی ہے مسکرائی عید میلاد النبی۔ آمینہ بی بی کے گھر پر نور کی برسات ہے، اس سے ہر شے جگمگائی عید میلاد النبی۔ آ گئے لو آمنہ کے گھر محمد آ گئے، ہے گھٹا رحمت کی چھائی عید میلاد النبی۔ جھوم کر نعرے لگاؤ مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر نعرے لگاؤ مرحبا یا مصطفیٰ، عاشقوں کی عید آئی عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ عاشق میلاد کا ہے دل خوشی سے باغ باغ، عاشق میلاد کا ہے دل خوشی سے باغ باغ، اس کی قسمت مسکرائی عید میلاد النبی۔ مل کے آنگن گھر سجاؤ، ہر طرف شمع جلاؤ، جھومو جھومو عید آئی عید میلاد النبی۔ جی میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ مل کے گھر آنگن سجاؤ، ہر طرف شمعیں جلاؤ، جھومو جھومو عید آئی عید میلاد النبی۔ ماشاء اللہ۔ جی روحان۔ روحان، غلطی کی گنجائش نہیں ہے، زیادہ ٹائم لینے کی بھی گنجائش نہیں ہے، جلدی کریں گے۔ میم سے شروع ہو رہا ہے۔ میں پچھلا شعر ایک بار پھر پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے لیے آپ کو یاد آ جائے۔ مل کے گھر آنگن سجاؤ، ہر طرف شمعیں جلاؤ، جھومو جھومو عید آئی عید میلاد النبی۔ 5
4 मदनी परचम खूब लहराओ घरों पर आशिको, मदनी परचम खूब लहराओ घरों पर आशिको, हे घटा रहमत, मदनी परचम खूब लहराओ घरों पर आशिको, हे घड़ी खुशियों की आई ईद मिलादुन नबी। हे घड़ी खुशियों की आई ईद मिलादुन नबी। रूहान ने शेर दुरुस्त पढ़ दिया है। गम गए खुशियों में दुख, अब्दुल सुभान दोबारा। गम गए गम किससे शुरू हो रही है? गईन से। गईन से। गईन से पढ़िए फिर। गम गए खुशियों में दुख गए सुख, गम गए सुख से बदल, दिल की दुनिया जगमगाई ईद मिलादुन नबी। एक बार फिर पढ़ेंगे पहला मिसरा और अच्छा पढ़ेंगे। गम गए खुशियों में ढल, गम दुख गए सुख से बदल, दिल की दुनिया जगमगाई ईद मिलादुन नबी। गम गए खुशियों में ढल और दुख गए सुख से बदल, दिल की दुनिया जगमगाई ईद मिलादुन नबी। आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। अच्छा मुज़म्मिल एक और शेर पढ़िएगा। तेरे हाथों से पिए सरकार वो कौसर का जाम, तेरे हाथों से पिए सरकार वो कौसर का जाम, जिस किसी ने भी मनाई ईद मिलादुन जिस नबी। किसी ने भी मनाई ईद मिलादुन नबी। मुज़म्मिल ने शेर दुरुस्त पढ़ दिया है। और एक आखिरी शेर बचा है, वो मैं पढ़ देता हूँ। वो शेर क्या है? वो है तू खुशी से झूम कर अत्तार पढ़ उन पर दुरूद, खुद खुशी भी मुस्कुराई ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। तू खुशी से झूम कर अत्तार पर दुरूद, तू खुशी से झूम कर अत्तार पर दुरूद, खुद खुशी भी मुस्कुराए ईद मिलादुन नबी। बोलो मरगा बाबा की मदनी मरहबा की मदनी। माशाअल्लाह प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा पहला राउंड मुकम्मल हुआ। अब हम फौरन बढ़ेंगे अपने दूसरे राउंड की तरफ। शेर मुकम्मल करें राउंड है, शेर मुकम्मल करें में होगा क्या? आपको ऑडियो में एक शेर सुनाया जाएगा और आपने गौर से उसको सुनना है। सुनते ही बजर प्रेस नहीं करनी है, बजर दबाना होती है इस राउंड के अंदर। राइट, आपने मेरा वेट करना है। जब मैं कहूँगा जी तब आपने बजर प्रेस करनी है और उसके बाद शेर मुकम्मल करना है। यानी जो शेर सुना आपने वो भी सुनाना है और यानी जो मिसरा सुना वो सुनाना, उसके बाद पूरा भी तो करना है। जो अगला मिसरा है शेर का वो भी आपने मुकम्मल करना है। याद रखें अगर आप गलती कर देते हैं तो 10 नंबर माइनस भी होंगे। सुनाइएगा पहला मिसरा कौन सा है? मेरे हुजूर आ गए। जी अब्दुल सुभान। नूरे निगाहे अंबिया मेरे हुजूर आ गए, नूरे निगाहे अंबिया मेरे हुजूर आ गए, मेरे हुजूर आ गए। मेरे हुजूर आ गए, ये तो आपने सुन लिया था। अब आपने वो सुनाना है जो याद है। शानो निशाने किबरिया मेरे हुजूर आ गए, शानो निशाने किबरिया मेरे हुजूर आ गए। अब्दुल सुभान ने सही पढ़ दिया है। सुभान अल्लाह। एक और मिसरा सुनाइएगा। जश्न मीलादुल नबी का मग़फ़िरत का है सबब। मैंने तो जी कहा ही नहीं बच्चों, अब मैं कहूँगा जी। रोहान ये रज़ा ने है बताया आपके मिलाद पर। क्या है मुकम्मल शेर एक बार सुनाइएगा। जश्न मीलादुल नबी का मग़फ़िरत का है सबब, ये रज़ा ने है बताया आपके मीलाद पर। जश्न मीलादुन नबी मग़फ़िरत का है सबब, ये रज़ा ने है बताया आपके मिलाद पर। अगला मिसरा सुनाइएगा। दिल जगमगा रहे हैं, किस्मत चमक उठी है। जी हसनैन। दिल जगमगा रहे हैं, किस्मत चमक उठी है, फैला नया उजाला सुबह शबे फैला नया उजाला सुबह शबे विलादत। हसनैन ने शेर दुरुस्त पढ़ दिया है। अगला मिसरा कौन सा है? चांद सा चमकाते चेहरा नूर बरसाते हुए। जी अब कौन है?
مجھے حسنین لگ رہے ہیں، حسنین نے پڑھنا ہے. چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے آ گئے بدرالدجا اہلا و سہلا. آ گئے بدر الدجا اہلا و سہلا مرحبا. یہ شعر بھی درست ہو گیا ہے. پیارے بچوں، یہ انہوں نے اچھا شعر سنایا تو ہم نے کیا کہنا ہوگا؟ اور میرے دل کی جانب جو ہیں انہوں نے کیا کہنا ہوگا؟ اور آپ دونوں نے مل کے کیا کہنا ہوگا؟ جی ہاں، اگلا مصرع سنائیے گا. جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا. جی عبد السبحان. جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا. حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے. حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے. شین ساکن ہوتا ہے، حشر کہتے ہیں. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. عبد السبحان کہہ رہے ہیں، عبد السبحان، خالی عبد السبحان سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ہے نا. چلیں اب یہ والا راؤنڈ بھی مکمل ہوا. اب بڑھیں گے اگلے راؤنڈ کی طرف، حرف سے شعر تک. شوق ناز شوق ناز. اچھا بچوں، حرف سے شعر تک میں کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے ایک شعر پڑھا جائے گا. آپ نے اس کا جو آخری لفظ ہے، پورا شعر تو غور سے سننا ہے، جو آخری لفظ ہے اس کو زیادہ غور سے سننا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس آخری لفظ کا پہلا حرف کیا ہے. ویسے تو میں بھی بتا دوں گا، لیکن زیادہ غور سے سنیں گے تو جلدی سے آپ اپنا جو شعر ہے وہ تیار کر لیں گے. پھر آپ نے اس حرف سے شعر پڑھنا ہے. صحیح پڑھیں گے تو پوائنٹس ملیں گے، ادروائز نہیں ملیں گے. مائنس ہوں گے ویسے اس میں بھی، اس میں بھی مائنس ہوں گے. تو میں پہلا شعر پڑھنے جا رہا ہوں. وہ ماہ عرب آج کعبے میں چمکا، جو مالک ہے سارے عرب و عجم کا. حسنین کاف سے پڑھیں گے. کعبے کے آگے کوئی نہ کعبے کے آگے نہ کوئی نہ جھکاتا سر اپنا. کعبے کے آگے کوئی نہ جھکاتا سر اپنا، جھکتا اگر وہ سوئے ابروئے محمد. غلطی ہو گئی ہے. صحیح شعر ہے، کعبے کی طرف کوئی نہ سر اپنا جھکاتا، جھکتا نہ اگر وہ سوئے ابروئے محمد. میں نے کہا تھا کوئی چانس نہیں ملے گا. میم سے پڑھیں گے روحان. میرے آقا میرے مولا آپ سے سن کر انی لاغا. میرے آقا میرے مولا آپ سے سن کر انی لاغا. دم میں ہے دم میرے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. 3 سے. سلام تم پہ خدا کا اور اس کی رحمت ہو، تحیت اس کی ثنا اس کی نعمت ہو. ہاں سے پڑھیں گے. 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، یہ کفر و شرک کی آتش بجھانے آئے ہیں. آتش بجھانے آئے ہیں. ہاں سے پڑھیں گے. ہر پھول میں ہے بو تیری، ہر شمع میں زو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ. پروانہ ہے پروانہ. پروانہ ہے پروانہ. پہ سے پڑھیں گے. پانی ہے پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. دانا ہے تیرا دانا. دال سے پڑھیں گے عبد وہ السبحان. جہاں کے تاجدار اہلا و سہلا مرحبا، سرور با اختیار اہلا و سہلا مرحبا. میم سے. مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا صلی اللہ. مسجد نبوی. جی مسجد نبوی پر پہنچے مرحبا صلی اللہ، ہو گیا جاری زباں پر سبز گنبد دیکھ کر. سبز گنبد دیکھ کر ہو گیا جاری زباں پر سبز گنبد دیکھ کر. ماشاءاللہ آپ سب نے اچھی کوشش کی. اس کے ساتھ راؤنڈ نمبر 3 بھی ہمارا مکمل ہوتا ہے. ماشاءاللہ پیارے بچوں، آپ نے اچھا مقابلہ کیا. ہم سب کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک کال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین ہم سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. کال دیجئے گا. میرا نام محمد علیان تاری ہے، میں پنجاب کے شہر جلال سے بات کر رہا ہوں. جی. آج میں آپ کو کلام سناؤں گا سنائیے. اور نعرے لگاؤں گا. بالکل. باڑوی کا نور دل پہ چھا گیا، باڑوی کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، نور سے سجا عرش کی بڑیا، نور سے سجا عرش کی بڑیا، آ گئے نبی آخری نبی، سرکار کی آمد مرحبا. دلدار کی آمد مرحبا. سردار کی آمد مرحبا. مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. مرحبا یا مصطفیٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ. اب میں نے ان بچوں سے بھی بات کی مقابلے میں اور کالز بھی لے لی. آپ سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں میں، ہے نا؟ پوچھ لوں آپ سے ایک سوال.
مائک کہاں ہے؟ یہ رہا مائک. آپ مجھے ایک بات بتائیے، یہ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک کہاں ہے؟ روزہ مبارکہ کہاں ہے وہ بتانا ہے. آپ بتائیں گے. اچھا دیکھیں یہ ہے جھنڈا. یہ کیا ہے بچوں؟ یہ کیا ہے بچوں؟ اچھا میں نے تو آپ سے یہاں سے اٹھایا نا، ورنہ سیدھے ہاتھ سے لیتے ہیں اس کو، ایسے لگتے ہیں. جو بھی جھنڈا ہوتا ہے اس کا ادب کرنا ہوتا ہے، ایسے لگاتے ہیں نا سینے سے. ابھی ہم لہرا نہیں رہے، کیسے لگائیں گے؟ ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں. کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دیکھ لیں، جھنڈا ایسے ہی رکھنا ہے. ماشاءاللہ انہوں نے بھی بہت اچھے انداز سے رکھا ہوا ہے. کمال بھائی، آپ نے بھی جھنڈا اٹھا لیا ایسے. تو کیا بتا رہے تھے آپ مجھے؟ کہاں پر ہے؟ مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ میں ہے. اچھا کیا کہاں پر ہے؟ مدینہ منورہ. مدینہ منورہ میں. اچھا مدینہ منورہ میں کہاں پر ہے یہ بھی بتانا ہے. جہاں پر ہے جس شہر میں، وہ جگہ کہاں ہے؟ مدینہ منورہ. مدینہ منورہ میں ہے. تو کہاں پر ہے مدینہ منورہ میں؟ انہوں نے مکہ مکرمہ کہا. بچوں مکہ مکرمہ تو جواب درست نہیں ہے، مدینہ منورہ تو جواب درست ہے، لیکن مدینہ منورہ میں ہے کہاں پر آپ کو پتہ ہے؟ نہیں، یہ تھوڑا سا ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے نا. کچھ بچے ہوتے ہیں تھوڑا سا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ مجھے بھی پتہ ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا. اچھا ویسے آپ کا آنسر کیا ہے؟ کیا ہے آنسر؟ مدینہ منورہ. آپ میں سے کون بتائے گا یا میں بتا دوں؟ مدینہ منورہ جواب تو درست ہے، لیکن مدینہ منورہ میں کہاں ہے؟ جنت البقیع. اچھا آواز سے بتائیے گا. جنت البقیع. اور میں بتا دیتا ہوں بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک، سیدھا سے لیجئے گا، روزہ مبارک مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں ہے. کہاں پر ہے؟ مسجد نبوی. مسجد نبوی. ہاں مسجد نبوی یاد رکھ لیں. جب ہم مدینہ شریف جاتے ہیں نا تو مسجد نبوی بھی جاتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور پھر مسجد نبوی میں پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جاتے ہیں، وہاں پہ سلام پڑھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک مسجد نبوی میں ہے. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. تیسرے راؤنڈ کا ہوگا یہ اسکور بورڈ. پہلا اور دوسرا راؤنڈ ابھی آپ کو نہیں بتایا جائے گا. جی ہاں، راؤنڈ نمبر 3 حسنین 0-0. یہ حسنین ہی ہیں. اچھا، اور 20 نمبر ہیں روحان کے، عبد السبحان کے ہیں 20 نمبر، اور مزمل کے بھی ہیں 20 نمبر. تو ابھی حسنین ہم تھوڑا پیچھے چل رہے ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس 2 راؤنڈز اور ہیں. ہم 2 راؤنڈز جب شامل کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کون آگے ہے اور کون تھوڑا سا پیچھے ہو گیا ہے، کون فرسٹ ہے اور کون سیکنڈ ہے. اگلے راؤنڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم بڑھیں گے نعت خوانے کی جانب اور دیکھتے ہیں یہ آج ہمیں کون سا کلام سناتے ہیں. اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کون میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسل اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل کی مدنی، کون میں تم سا کوئی نہیں، کون میں تم سا کوئی نہیں. بولو نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. ختم رسل صاف تو سب نے پائے گئے، صاف تو سب نے پائے گئے، پر حسن سے تم سا کوئی نہیں، صاف تو سب نے پائے گئے، پر حسن سے تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک،
سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں کس کو دکھائے چیر کے غم سیاہ کا مداوا وان کرے کس کو دکھائے چیر کے غم سیاہ کا مداوا وان کرے سیاہ کا مداوا وان کرے کی بدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے میں رسول یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تو عرش بری پر پہنچے گو یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو کمال غسل حضور کے گمانے نفس جگانگی یکی پول خار سے دور گئے یکی شمع گئے کہ دورانگی میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبانگی وہ سخن گئے جس میں سخن وہ بیاں گئے جس کا بیانگی کرو بن گئے اگلے دول رضا بڑھ اس بلا میں میری ملا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا انا نہیں یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا عرش بری پر پہنچے گو جب حسن ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جاگے تو اشاروں سے اپنے آیا کی پلٹ دے دنیا کی یہ شان خدمت کاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا جس وقت سے خدمت ہے ان کی ابو بکر عمر عثمان علی جس وقت سے خدمت ہے ان کی ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا عرش بری پر پہنچے گو عرش بری پر پہنچے گو زیشان نبی ہے سب لیکن زیشان نبی ہے سب لیکن میرا کا دولا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت شان والے ہیں. ہم بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب اور اس کا نام ہے ایک لفظ ایک شعر.
शौक़ नात शौक़ नात। अच्छा बच्चों, इस राउंड में करना क्या है हमने, मैंने आपको एक लफ्ज़ बताना है, कोई सा भी लफ्ज़ कह सकता हूँ, जैसे मुस्कुराहट। आपने ऐसा शेर पढ़ना है कि जिसके अंदर लफ्ज़ मुस्कुराहट आता हो। और ये कौन पढ़ेगा? जैसे ही मैं लफ्ज़ कहूँगा आपने बज़र प्रेस करनी है। जो बज़र पहले प्रेस कर लेगा तो उसने फ़ौरन आंसर करना होगा। सही आंसर करेंगे तो ही पॉइंट्स मिलेंगे, अदरवाइज़ माइनस होंगे। कहीं ऐसा ना हो आप कहें कि मैंने तो आंसर किया था, लेकिन आपने आंसर किया तो था, वो उसमें मिस्टेक भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है कि फ़ाइनल राउंड है, यहाँ पर गलती हुई तो नंबर्स फ़ौरन माइनस होंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते, ये तो फाइनल है। लेकिन लफ्ज़ मुकम्मल होने के बाद बताएंगे क्या गलती हुई। इससे पहले ऐसा हो रहा था, हम बीच में आपको टोक रहे थे, आपको बता रहे थे गलती कहाँ पर हो रही है ताकि आप दुरुस्त कर लें, लेकिन फाइनल राउंड में ऐसा नहीं होगा। तो पहला लफ्ज़ है मेरी तरफ से, वो लफ्ज़ है जुलूस, रूहान। जुलूस, हम जुलूसे हम जुलूसे, जल्दी करेंगे। पीसीआर में देखा जा रहा है कौन बज़र पहले प्रेस करता है, कौन नहीं करता। रूहान ने बज़र पहले प्रेस की, अब तो आपने सही शेर सुनाना होगा। 5 4 3 2 1। रूहान के नंबर माइनस होने जा रहे हैं। सही शेर था, हम जुलूसे जश्न मीलादुन नबी में झूम कर रास्ते भर नात बस सुनते सुनाते जाएंगे। गलती हो गई है। एक और लफ्ज़ है दुरूद। एक साथ बहुत क्लोज था, मुझे बता दिया जाए कौन थे। मुज़म्मिल और हसनैन, दोनों में से किससे लें? मुज़म्मिल और हसनैन, हसनैन से लेते हैं। हसनैन। मिलकर दीवानों पढ़ो सारे दुरूद पढ़ो सारे दुरूद अब झूम कर, पढ़ो सारे दुरूद अब झूम कर। आज वो आया जो आज वो आया जो आज वो आया जहाँ में जो वो आया जहाँ में जो सरापा नूर है। एक बार और अच्छे अंदाज से पढ़ लीजिएगा, आपकी बचत हो गई है। एक बार और अच्छे अंदाज से पढ़ दीजिए। चले मैं पढ़ देता हूँ। मिलकर दीवानों पढ़ो सारे दुरूद अब झूम कर, आज वो आया जहाँ में जो सरापा नूर है। हसनैन का जवाब दुरुस्त हो गया है। एक और शेर नहीं, एक और लफ्ज़, उसके बाद शेर। रोशनी, रोशनी के साथ रोशनियाँ बजी नहीं, रोशनियाँ दिखी। सब ने एक साथ बजाइए। किससे लें क्या? अच्छा, अब मैं कहूँगा जी, फिर आप प्रेस कीजिएगा। जी। मुज़म्मिल। आज घर घर रोशनी है सब्ज परचम है बुलंद, आज घर घर रोशनी है सब्ज परचम है बुलंद। झूमते हैं अहले सुन्नत मरहबा या मुस्तफ़ा, झूमते हैं अहले सुन्नत मरहबा या मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। पूरा शेर सुनिएगा। आज घर घर रोशनी है, घर घर नहीं होता, क्या होता है? घर घर। हाँ, घर घर, यहाँ पे हा भी है बीच में। आज घर घर रोशनी है सब्ज परचम है बुलंद, झूमते हैं अहले सुन्नत मरहबा या मुस्तफ़ा। और मुज़म्मिल ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। एक और लफ्ज़, और वो लफ्ज़ है गुस्सा। अब्दुस सुभान, रूहान या मुज़म्मिल, अब दोबारा कौन है? अब्दुस सुभान। अब्दुस सुभान से लेते हैं आंसर। जो ही है आमद माह मिलाद मुबारक की हो, मिलाद मुबारक। किस हर्फ से शुरू किया आपने शेर? किस हर्फ से शुरू किया है? अच्छा, जीम से पढ़िए, पढ़िए। जो ही आमद माह मिलाद मुबारक की हो, मिलाद मुबारक की हो, पढ़े पढ़े। मिलाद मुबारक की हो। ठीक है, आगे। यानी आपसे मैंने सुन लिया, ये ठीक है। आगे जल्दी करेंगे, बच्चे बैठे हुए हैं काउंटिंग शुरू करने के लिए, है ना? तैयार है ना आप लोग? अच्छा, शुरू करें फिर। 5 4 3 2 1। अल्लाहु अकबर। अब्दुस सुभान नहीं हो सका दुरुस्त, बल्कि मुकम्मल ही नहीं हो सका। जूं ही आमद माहे मिलादे मुबारक की हुई, अहले ईमान झूम उठे, शैतान को गुस्सा आया है। तो गुस्से के ज़रिए आपने ये पढ़ना था कि इस लफ्ज़ के अंदर गुस्सा आ रहा है, लेकिन गलती हो गई है। अब मैं आखिरी लफ्ज़ कहने जा रहा हूँ, और आखिरी लफ्ज़ कौन सा बचा है मेरे पास? और वो है, कौन सा बचा है मेरे पास? कितने हो गए? 5 हो गए ना। रोशनी हो गया, धूम, जुलूस, गुस्सा, दुरूद।
ایک رہ گیا, خوشی. مزمل. عید میلاد النبی پر جو بھی کرتا ہے خوشی, عید میلاد النبی پر جو بھی کرتا ہے خوشی, اس پہ غراتا ہے شیطان عید میلاد النبی. اس پہ غراتا ہے شیطان عید میلاد النبی. مزمل کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ ہمارا راؤنڈ نمبر 4 بھی مکمل ہوا. اب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. دکھائیے گا اسکور بورڈ. ابھی ہم اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے نعرے لگا لیتے ہیں. نعرے لگائیں بچوں. سرکار کی آمد, آقا کی آمد, میٹھے کی آمد, مدنی کی آمد, مکی کی آمد, عربی کی آمد, ہاشمی کی آمد, اور اول کی آمد, آخر کی آمد, ظاہر کی آمد. بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف, دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی دکھائیے گا. جی 10 نمبر ہیں حسنین کے اور -10 روحان کے. آپ کا نام ہے عبدالسبحان. عبدالسبحان کے -10 اور مزمل کے 20. آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ, مقابلے میں اچھا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. لیکن جو پیچھے رہ گئے ہیں ابھی, تو وہ پیچھے نہیں رہے, ہمارے پاس ایک اور راؤنڈ ہے. ہم اس راؤنڈ کی طرف جلدی سے بڑھیں گے اور اس کا نام ہے دیکھو, یاد رکھو اور سناؤ. شوق ناز شوق ناز. اچھا بچوں, یہ آپ کے سامنے اسکرین لگی ہوئی ہے, آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کو کچھ لائنز دکھائی جائیں گی ہر کنٹسٹنٹ کو, ٹھیک ہے. ہوگا کیا, سیکوینس آپ نے بتانا ہے. اس میں کوئی بزر راؤنڈ نہیں ہے کہ آپ نے بزر پریس کرنی ہے. پہلی جو کچھ لائنز ہوں گی وہ آپ کے لیے ہوں گی, اس کے بعد پھر روحان, عبدالسبحان, مزمل. تو جو لائنز ہوں گی ان میں ایک لائن میں تو کسی ایک لائن میں شعر کا پہلا مصرع ہوگا. پہلا بھی ہو سکتا ہے, دوسرا بھی ہو سکتا ہے. اور باقی جو لائنز ہوں گی نا, ان میں قرآن پاک کی کوئی پیاری سی بات ہو سکتی ہے, قرآن پاک کی آیت کا کوئی ترجمہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی اچھی سی بات ہو سکتی ہے, کوئی حدیث پاک لکھی ہو سکتی ہے, کوئی سنت کی کوئی بات لکھی ہو سکتی ہے. آپ نے شعر کی لائن ڈھونڈنی ہے, اس کو غور سے دیکھنا ہے, دماغ میں یاد رکھنا ہے, 5 سیکنڈز کے اندر اپنا شعر درست پڑھنا ہے. تو پھر شروع کریں. تیار ہیں آپ چاروں؟ جی تیار ہیں؟ جی تیار. اچھا, حسنین کے لیے دکھائیے گا. پہلی ڈیفرنٹ لائنز کون سی ہوں گی؟ 5 4 جی. یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں, یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں. کیا انہوں نے شعر درست پڑھا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں, یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں. حسنین کا جواب درست ہے. اور بزر نہیں پریس کرنی. بزر کا تو راؤنڈ ہی نہیں ہے بچوں. بزر پریس کرنی چاہیے ان کو, نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے نا. اب نہیں کرنا. دیکھیں آپ تو اتنے ٹائم سے ہمارے ساتھ ہیں اور آج 12واں ایپیسوڈ ہے, آج فائنل ہے. اگر آج بھی مسٹیک ہوگی تو پھر تو اچھی بات نہیں ہے. اچھی بات نہیں. آج بزر پریس نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. آپ نے بزر سے ہاتھ ہٹا دینا ہے اور توجہ رکھنی ہے اسکرین پر. روحان کے لیے ڈفرینٹ لائنز دکھائیے گا. ان کے لیے کون سا مصرع آتا ہے؟ 5 4 3 2 ہو مبارک, ہو مبارک اہل, ہو مبارک اہل ایمان, ہو مبارک اہل ایمان تجھے, ہو مبارک اہل ایمان تجھے بھی مبارک. ہو مبارک اہل ایمان. گھبرانا نہیں ہے, فائنل میں آ کے بھی گھبرانا, یہاں تو گھبراتے. ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی, ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی, ہوگی قسمت 5 4 ہوگی قسمت درخشا, ہوگی قسمت درخشا عید میلاد النبی. چلیں آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. خوش ہیں آپ؟ ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں. دیکھیں غلطی بتاتا ہوں آپ کو, ہمیں اسکرین پر دکھائیے گا کیا درست شعر کیا تھا. ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی. اچھا عیدوں نہیں, عید میلاد النبی. ہو گئی قسمت درخشاں عید میلاد النبی. روحان کا جواب درست مانا جا رہا ہے. عبدالسبحان کے لیے دکھائیے گا کون کون سی لائن شو ہو رہی ہیں, ان میں کون سا مصرع ہے؟ 5 اب سے پرچم 4 چار رسول لہرا رہے ہیں, جشن ہے آمد محبوب کا, صلی علی خوش آمدید. کیا انہوں نے شعر درست پڑھ دیا ہے؟ بہت جلدی پہچان لیا ماشاءاللہ. میں تو سمجھا تھا غلطی ہو جائے گی, لیکن غلطی نہیں ہو رہی. صحیح شعر آپ نے درست پڑھا, اور وہ ہے سبز پرچم چار سو لہرا رہے ہیں, جشن ہے آمد محبوب کا, صلی علی خوش آمدید. عبدالسبحان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. مزمل کے لیے
کون سی لائنز ہیں اور اس کے اندر کون سا مصرعہ لکھا ہے؟ 5 4 روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا اور سڑا پھریرا صبح شب ولادت. تا عرش اڑا پھریرا. یہ تو شعر انہوں نے پڑھا، کیا یہی شعر پڑھنا تھا؟ دکھائیے گا. روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت. مزمل کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب ہم ایک ایک بار آپ کو دوبارہ اسکرین پر دکھائیں گے. حسنین، جی حسنین کی باری ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 5 4 3 2 جی. آمینہ کے گھر آقا کی ولادت ہو گئی. مرحبا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا. دوبارہ پڑھیں گے. آمینہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی. مرحبا صلی علی اہلا و سہلا مرحبا. دکھائیے گا کیا صحیح پڑھا ہے؟ جی ہاں، حسنین نے شعر درست پڑھ دیا ہے. سبحان اللہ. روحان کے لیے اسکرین پر کیا آتا ہے اب؟ 5 4 3 مچی ہے دھوم پرچم. آپ کے پاس 5 سیکنڈز ہوتے ہیں، آپ لے لیا کریں. روحان، مچی ہے دھوم. ہمیں فوراً کاؤنٹنگ شروع کرنی ہوگی. شروع کریں بچوں. 5 4 مچی ہے دھوم پیمبر، مچی ہے دھوم پیمبر کی آمد ہے. مچی ہے دھوم پیمبر کی آمد ہے. حبیب رب کبریا کی آمد ہے. حبیب رب اکبر کی آمد ہے. اللہ اکبر. گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر کی سے پایا. ماشاء اللہ، کوشش کر رہے تھے، توڑ کے پڑھا، لیکن اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ جو توڑ کے پڑھنے کی کوشش کی، کیا صحیح پڑھا. مچی ہے دھوم پیمبر کی آمد ہے. حبیب رب اکبر کی آمد ہے. روحان کا جواب درست ہو گیا ہے. عبد سبحان کے لیے اسکرین پر کیا آتا ہے اب؟ 5 ربی اول کو وہ آیا در یتیم، 12 ربی اول کو وہ آیا در یتیم. ماہ نبوت، مہر رسالت، صاحب خلق عظیم مدنی. صاحب خلق عظیم مدنی. غلطی ہو گئی ہے، ایک لفظ پورا غلط ہو گیا ہے. کیا کریں؟ غلطی پہلے اسکرین پر دیکھتے ہیں. 12 ربیع الاول انہوں نے پڑھا ایسے کچھ. 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، یہ ہے صحیح لفظ. ماہ نبوت، مہر رسالہ، صاحب خلق عظیم مدنی. کیا ان کا جواب درست مان لیا جائے؟ چلیں آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. بچوں، شوق نعت سیزن 5 آخری ایپیسوڈ فائنل میں ہیں ہم، اور ہمارے آج کے مقابلے کا آخری شعر دکھائیے گا. 5 4 محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں. محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں. یہ شعر پڑھا ہے، کیا یہی ہے؟ اسکرین ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ جی ہاں، مزمل نے درست شعر پڑھ دیا ہے. سبحان اللہ. اب پیارے بچوں، اسکور بورڈ کی طرف تو ہم جائیں گے. 5 راؤنڈ مکمل ہوئے اور دیکھیں گے کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، کون فرسٹ ہے، کون سیکنڈ، کون تھرڈ، کون فورتھ. لیکن ہم پہلے بچوں سے کچھ باتیں کرتے ہیں. پیارے بچوں، ابھی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا، اور وہ یہ پوچھا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک کہاں ہے. یہ بتائیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
وصال ظاہری کس دن ہوا؟ 7 دن ہوتے ہیں نا دن میں، دن بتانا ہے. وصال ظاہری کس دن ہوا؟ پیر کے دن. یہ کہہ رہے ہیں پیر کے دن. کیا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی اور سا دن تھا؟ پیر کا دن. آپ کا بھی پیر کا دن میں ووٹ ہے؟ پیر کوئی اور سا دن نہیں. بچوں کوئی اور سا دن کون کہتا ہے؟ آپ. اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پیر کے دن صبح صادق کے وقت. پیر کے دن صبح صادق کے وقت تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، ہے نا. پیر کے دن وصال ظاہری. وصال ظاہری پیر کے دن. اور یہاں پہ کسی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا نا، کون تھا؟ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ پیر کے دن. سارے بچے پیر کے دن کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے جب سارے ایک بات کہہ رہے ہوں تو عموماً جواب درست ہوتا ہے. جی ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری بھی پیر ہی کے دن ہوا تھا. تو جو پیر کا دن تھا اس دن ولادت ہوئی اور پیر کے دن وصال ظاہری ہوا. ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت مناتے ہیں، جشن ولادت مناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں. اللہ پاک کی کون سی نعمت ہے؟ سب سے بڑی. سب سے بڑی نعمت ہے. تو جو سب سے بڑی نعمت ہو ان کا کیا منانا چاہیے؟ جشن ولادت. ایک مرتبہ پھر نعرہ لگاتے ہیں، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، عربی کی آمد، آقا عطار کی آمد. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند چارے ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند چارے ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، عطا کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، غمخوار کی آمد. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پیارے بچوں، اسکور بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں شوق ناز سیزن 5 کا فائنل راؤنڈ اور فائنل مقابلہ کون ون کر کے جا رہا ہے، کون فرسٹ ہے. دکھائیے گا ہمارے پاس پہلی پوزیشن فرسٹ. یہ کیا مائنس کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. اب ہم ریویل کریں گے اور دیکھیں گے کون کون ہے. تو سب سے پہلے روحان کے کتنے نمبر ہیں؟ روحان کے 70 پوائنٹس. اور اس کے بعد روحان کے ساتھ کون ہے؟ عبدالسبحان ہے. عبدالسبحان کے کتنے ہیں؟ عبدالسبحان کے 80 پوائنٹس. ماشاء اللہ. ایک ایک کر کے سبحان اللہ بھی کہتے رہیں گے نا، اور ایک ایک کر کے یہاں پہ بڑھ بھی رہے ہیں. 70 سے ہوئے 80 سے. مزمل کے کتنے پوائنٹس ہیں؟ مزمل نے لیے ہیں 90 پوائنٹس. اور بچوں اب بتائیں فرسٹ پوزیشن کس کی ہے؟ کس کی؟ مزمل کی. کیا مزمل کا نام نہیں آیا؟ مزمل نے تو 90 لیے ہیں نا.
تو فرسٹ پوزیشن کس کی ہے؟ پتہ نہیں. یہ بچے بھی کنفیوز ہو گئے کہ آپ نے نمبر چھپا دیے, ایک ایک کر کے ریویل کر رہے ہیں, بچوں کو بھی کنفیوز کر دیا. اب دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس ونر کون ہے اور کن کی پہلی پوزیشن آئی ہے. دکھائیے گا. یہ ہیں 80 نمبر کے ساتھ حسنین احمد, محمد مزمل, عبدالسبحان, روحان اور حسنین. روحان کے کتنے نمبر تھے؟ 70. اور عبدالسبحان کے میرے پاس آ جائے ماشاء اللہ. عبدالسبحان کے 80 تھے اور کس کے؟ مزمل کے کتنے تھے؟ 90. اور حسنین کے 80 نمبر. تو پہلی پوزیشن پر کون ہے؟ مزمل ہے. کتنے نمبر بھائی؟ 90 نمبر. مزمل کے 90 نمبر ہیں. اور ہمارے آج کے مقابلے کے جو ونر ہیں وہ محمد مزمل اتاری ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ زوجل. پیارے بچوں, مدنی چینل کتنا پیارا چینل ہے. مدنی چینل سے ہم سب کو پیار ہے. مدنی چینل سے ہم سب کو اسپیشل دنوں میں کتنے کیا پیارے پیارے پروگرامز لے کر آتا ہے تاکہ ہم نعتیں بھی سیکھیں, ہمیں قرآن پاک سے بھی محبت ہو, ہمیں دین اسلام سے بھی محبت ہو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہو. تو پیارے بچوں, یہ محبت جاری رکھنی ہے, اس محبت میں اضافہ کرنا ہے. ہمارا یہ پروگرام تو اسپیشل پروگرام تھا, یہاں پر ختم ہوتا ہے, لیکن مدنی چینل کے دیگر پروگرامز آپ تک آتے رہیں گے. آپ سب نیت کریں انشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے بھی رہیں گے, مدنی چینل دکھاتے بھی رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شوق نات 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 شوق نات. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا